ارحم کے آنے کے تھوڑی دیر بعد زمان بھی آفس سے گھر آ چکا تھا۔ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ارحم، تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ زبیر، ارحم کا باپ کب واپس آ رہا ہے؟ زمان نے کھانا کھاتے ہوئے ارحم سے پوچھا۔ انکل، جاب بڑی اچھی جا رہی ہے اور پاپا بھی 1-2 مہینے بعد ہی واپس آئیں گے۔ پھپھو کی طبیعت نہیں ٹھیک تو اس وجہ سے وہ مزید کینیڈا تھوڑی دیر رکے ہیں۔ ارحم نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے زمان کو جواب دیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار واپس آ جائے تو میں خود اس سے تمہارے نکاح کی بات کروں گا۔ زمان نے ارحم کو بتایا تھا، جیسا آپ کو مناسب لگے انکل۔ ارحم نے ہلکا سا مسکرا کر زمان کو جواب دیا۔ ارحم، نور سیلف ڈیفینس سیکھنا چاہتی ہے، کہ تمہیں کسی اکیڈمی کا پتہ جہاں نور کو اچھے سے ان سب چیزوں کے بارے میں بتا دیا جائے؟ زمان نے ایک نظر نور کو دیکھ کر ارحم سے پوچھا۔ نور نے زمان کی بات پر دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے اپنے پلکوں کی چال اٹھا کر ارحم کی طرف دیکھا، مگر اسے اپنی جانب دیکھتے ہوئے اس نے گڑبڑاتے ہوئے اپنا چہرہ دوبارہ جھکا لیا۔ انکل، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، میں خود نور کو سکھاؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ ارحم آنکھوں میں چمک لیے زمان سے بولا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں تو پرسکون ہو جاؤں گی کہ تم سکھا رہی ہو، مگر تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ زمان ایک نظر آسیہ کی جانب اور نور کی جانب دے کر ارحم سے بولا۔ نور نے اپنے سوکھے پتے کی مانند کانپتے دل کو سنبھالتے ہوئے آنکھیں پھیلا کر زمان کو دیکھا۔ وہ ہرگز بھی ارحم سے کچھ بھی سیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب زمان کی بات سن کر اس نے منہ بگاڑتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک نظر ارحم کو دیکھا، اسے غصے سے گھور کر اپنی نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے نور کی کوری محسوس کر کے اپنی مسکراہٹ دبا کر زمان سے بولا، انکل، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں خود نور کو سیلف ڈیفینس سکھانا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا تھا، اسے نور کا یہ فیصلہ بے حد پسند آیا تھا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے ارحم بیٹا، اس طرح مجھے بھی نور کی فکر نہیں ہوگی۔ تب سے خاموش بیٹھی آسیہ مسکرا کر بولی۔ ارحم نے مسکرا کر آسیہ کی بات پر اپنے سر کو ہلکا سا ہم دیا اور وہ لوگ دوبارہ ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگ پڑے، جبکہ نور بس خاموشی سے انہیں بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بیچ میں 2-3 بار آسیہ نے نور کو ہلایا تھا، مگر وہ بھی نور نے صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد ارحم آسیہ اور زمان سے مل کر چلا گیا، مگر جاتے ہوئے نور پر ایک تفصیلی نگاہ ڈال کر گیا تھا، جیسے اس کے نازک سراپے کو ذہن نشین کر رہا ہو۔ افراہم ایمان کے پاس ہو کر گھر آنے کی بجائے گاڑی لے کر سڑکوں کی ہاک چھاڑنے کے بعد ایک جگہ رکا، گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی سے ٹیک لگا کھڑا ہو کر ایمان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ جب بھی اس کے پاس جاتا تھا انجانے میں اسے کوئی نہ کوئی تکلیف دکھاتا تھا۔ تھوڑی دیر کھلی فضا میں رہنے کا سوچتے ہوئے سڑک پر پیدل چلنے لگا۔ ایمان کے بارے میں اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے تحریم کے بارے میں اب سوچنے لگا تھا۔ اسے کل ہی ایک نئے کیس کے بارے میں پتہ چلا تھا جس میں اسے کوئین عرف تحریم کی بے حد ضرورت تھی۔ اس نے کل تحریم کو بلا کر اپنا پلان بنانے کا سوچا تھا۔ وہ چلتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا۔ وہ واپس مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو اسے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا تو وہ ایک باریک چھلے ٹائپ تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس نے ایمان کے ہاتھ سے پین کھینچ کر اپنی جیب میں ڈالا تب ہی یہ پین کے ساتھ اتر کر اس کی جیب میں آ گیا تھا۔ چونکہ افراہم نے جلدی سے پین اور کاغذ اپنی جیب میں ڈالے تھے تبھی اسے تب معلوم نہ ہوا تھا۔ افراہم نے اس چھلے کو ایک نظر دیکھا، اسے اپنی جیب میں دوبارہ ڈال کر ایمان سے اگلی بار مل کر اسے واپس کرنے کا سوچتا ہوا وہ مبہم سا مسکرایا اور لمبے ڈاک بھرتا اپنی گاڑی کے پاس پہنچتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر چلا گیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ منہاج فریش ہونے کے بعد واش روم سے باہر آیا تو ایک نظر تحریم کو دیکھ اس نے پوچھا، نہیں سرتاج آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں پر دوپٹہ لپیٹ کر شرماتے ہوئے بولتی، منہاج کو زہر لگ رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں لگی، اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو جا کر کھا لو، میں اب تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ منہاج شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بناتا ہوا تحریم سے بولا، آپ کے بنا میں کیسے کھاؤں گی سرتاج؟ وہ معصوم منہ بنا کر بولی، میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں تحریم، مجھے تنگ کرنے اور بار زج کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ میں نے پھر تمہیں تنگ کیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اور اب جا کر کھانا کھا کر آؤ، یہاں تمہارے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں، اگر تم نے کھانا نہیں کھانا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منہاج تحریم کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا، جا رہی ہوں سرتاج۔ وہ منہاج کی بات سن کر دروازے کے قریب جا کر اپنی آنکھیں گھما کر بولی اور جپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی۔
تحریم کے جاتے ہی منہاج نے اپنی کان پٹی کو ہاتھ سے مسلا اور بیٹھ پر بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ نکال کر مختلف کمپنیوں کی طرف سے آئی گئی ای میل چیک کرنے لگا۔ تحریم کھانا کھانے ڈائننگ ہال میں آئی تو وہاں پہلے سے ہی حاشر موجود تھا۔ وہ حاشر کو سلام کرتی ہوئی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کے، حاشر ایک بات بتاؤ مجھے، کیا منہاج ہمیشہ سڑا ہوا ہی رہتا ہے؟ تحریم نے کھانا کھاتے ہوئے اچانک حاشر سے پوچھا۔ ہاں سر، ایسے ہی رہتے ہیں، مگر وہ دل کے بہت اچھے ہیں، حاشر نے تحریم کو جواب دیا۔ میرے معاملے میں تو ان کا دل بڑا ہی چھوٹا ہے حاشر، وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولے۔ آہستہ آہستہ تم سر کو جان جاؤ گی، وہ لڑکیوں سے زیادہ بات نہیں کرتے، اسی وجہ سے بھی تم سے ایسے بات کرتے ہیں۔ حاشر اپنی مسکراہٹ دبا کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ مجھے جلد پتہ چل ہی جانا ہے کہ تمہارے ساتھ کیسے ہے۔ تحریم اپنا کھانا کھا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ کچن میں جا کر ملازمت سے ایک ٹرے میں کھانا رکھوا کر وہ کھانے کی ٹرے لی کمرے میں داخل ہوتی جہاں منہاج لیپ ٹاپ میں کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ منہاج نے ایک نظر تحریم کو دیکھا، اپنی نگاہیں دوبارہ جھکا لی۔ سرتاج، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، اس سے پہلے کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے آپ کھانا کھا لیں۔ تحریم مسکراتے ہوئے منہاج سے بولی۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ مجھے بھوک نہیں لگی، پھر بھی تم کھانا اٹھا لائی ہو۔ منہاج ماتھے پر بال ڈال کر بولا۔ سرتاج، آپ بھوکا رہیں یہ مجھے گوارا نہیں، کھانا بھی بڑی مشکل سے میرے حلق سے نیچے اترا تھا، یہ سوچ کر کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ مسکراتی ہوئی آنکھیں معصومیت سے ٹپٹپا کر بولی تھی۔ منہاج نے جھنجھلا کر تحریم کو ایک نظر دیکھا اور مجبور اٹھ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ تحریم کی مسکراہٹ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ مزید گہری ہو گئی تھی۔ منہاج روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں ڈالے ہی لگا تھا کہ ایک نظر تحریم کو دیکھ کر رک گیا۔ تحریم، اگر تم نے کھانے میں کچھ ملایا ہوا تو یاد رکھنا سارا کھانا پھر تمہیں کھانا پڑے گا۔ منہاج تحریم سے اس سنجیدگی سے بولا۔ سرتاج، آپ سکون سے کھانا کھائیں، میں نے کچھ نہیں ملایا اس میں۔ تحریم آنکھیں گھما کر منہاج سے بولی اور جا کر بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ منہاج خاموشی سے اسے ایک نظر دے کر کھانا کھانے لگا تھا۔ تحریم نے کھانے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی تھی، جس وجہ سے اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کرتے کھانا کھا لیا تھا۔ منہاج کے کھانا کھانے کے بعد تحریم کھانے کے برتن وغیرہ کچن میں رکھ کر واپس کمرے میں آئی تو منہاج پھیل کر پورے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ کمرے میں صرف لیمپ کی روشنی ہی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر اس کے بائیں طرف بیڈ پر لیٹ گئی تھی، جبکہ منہاج کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہاں بیڈ پر مت لیٹنا، اگر اس کمرے میں رہنا ہے تو صوفے پر سو جاؤ، ورنہ ساتھ والے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ منہاج کی بات کو نظر انداز کر کے وہ جلدی سے بیڈ پر چڑھ کر لیٹ گئی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں ہے تحریم، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ منہاج تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ تحریم خود با کمفرٹر اوڑھ کر لیٹی ہوئی اس کی بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اچانک منہاج نے کمفرٹر کے اندر سے ہی اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا، جو دوسری جانب رخ موڑے لیٹی ہوئی تھی۔ تحریم اس اچانک افعال پر بوکھلا کر منہاج کی طرف دیکھنے لگی، جس کا چہرہ اس سے تھوڑے سے واضح پڑ رہی تھا۔ منہاج کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس سے اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ منہاج کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر وہ ایول کوئین کے روپ میں ہوتی تو وہ یقیناً اب تک اپنی لاتوں اور گوشوں سے اس کا حلیہ بگاڑ دیتی، مگر افسوس تحریم کے روپ میں وہ صرف ہلکی سی ہی کوشش کر رہی تھی۔ منہاج تحریم کا چہرہ اپنے اتنے قریب دیکھ کر ایک پل کو رک کر اسے تکنے لگا تھا، لیکن تحریم کی خود کو اس کی گرفت میں آزاد کروانے کی کوشش پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ میرے ساتھ یہ ناٹک کرنے کی کوشش بھی مت کرو اور خاص طور پر زبردستی میری زندگی میں مت گھسو۔ مجھے تمہاری ساری فضول حرکتوں سے کوفت ہوتی ہے، مجھ سے جتنا دور ہوگے تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ منہاج تحریم کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتا کراہتے لہجے میں بولا اور میں ہلکے سے اس کا چہرہ تھپتھپا کر دوسری طرف رخ موڑ کر لے لیا۔ تحریم نے دل ہی دل میں اس کی زندگی مزید اجیرن بنانے کا سوچتے ہوئے اپنا رخ بھی موڑ لیا۔ ایمان صبح اٹھی تو رات زیادہ دیر رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی۔ منہ بگاڑتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ہلکا ہلکا ہاتھوں سے دبا کر اٹھ کر فریش ہونے چلے گی۔ شاور لے کر کپڑے بدل کر وہ اپنا ہلکا سا میک اپ کرنے لگی تاکہ اس کی آنکھوں کی سوجن نہ کسی کو دکھائی دے۔ رات کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی تھی، لیکن وہ خود کو قابو کرتے ہوئے اپنے تاثرات صحیح کرتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ جہاں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی، وہ ڈائننگ ہال میں گئی تو وہاں جبران کو دیکھا خوشی سے اس کے قریب آئی تھی۔ بھائی آپ کب آئے؟ اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ لاڈ سے جبران سے گلے ملتے ہوئے
جو اس کے آنے پر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں سرپرائز دیا جائے۔ جبران نے مسکرا کر ایمان سے بولا، یہ تو بہت ہی اچھا سرپرائز ہے بھائی۔ ایمان اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، ایمان لگتا ہے تم مجھے بھول گئی ہو۔ شہوار نے مصنوعی ناراضگی سے ایمان سے کہا، جو اپنی مسکراہٹ دبا کر شہوار کی طرف مڑی تھی۔ ڈیڈ ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ایمان سویٹی، آج کل کام بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے تمہارے ساتھ گزارنے کو وقت نہیں مل رہا۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ 2 دن بعد ہمارے گھر ایک پارٹی ہے، تم انجوائے کرنا، اپنے دوستوں کو بھی ہائے۔ سچی ڈیڈ؟ ایمان خوشی سے اٹھ کر شہوار سے گلے لا کر بولی، ہاں سچ سویٹی۔ بولیے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے، اتنی سرخ ہو رہی ہیں؟ شہوار نے قریب سے ایمان کی آنکھوں کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، کچھ نہیں ہوا ڈیڈ، بس رات کو ایک نئے لینز ٹرائی کیے تھے اور ان کی وجہ سے آنکھوں میں الرجی ہو گئی تھی۔ وہ بہانہ بناتی ہوئی آنکھیں جھکا کر بولی، اب وہ لینز مت لگانا، ساری آنکھوں کا برا حال ہو گیا ہے۔ جی ڈیڈ۔ وہ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر بریڈ پر جیم لگاتی ہوئی بولی، اور پھر آج کل کیا کر رہی ہو تم ایمان؟ جبران نے ایمان سے پوچھا، کچھ نہیں بھائی، آج کل میں فری ہی ہوں۔ مسکراتے ہوئے جبران سے بولی، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو ناکامی لگی۔ جبران اسے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر بولا، بھائی وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی تھی، ہاں 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 اچھا یار سوری، تم ہم سب سے زیادہ کام کرتی ہو۔ جبران اسے پھر بھی تنگ کرنے سے باز نہ آیا تھا۔ ہاں جی میں ہی سب سے زیادہ کام کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر جبران کو زبان دکھاتے ہوئے بولی، اس کا موڈ اب کافی بہتر ہو گیا تھا، رات کا واقعہ وہ تقریباً بھول چکی تھی۔ جبران اور شہوار دونوں ایمان کی حرکت دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنا ناشتہ کرنے لگے تھے۔ منہاج کو سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب تحریم نے ایک زوردار لات نیند میں منہاج کی ماری۔ وہ جو بامشکل سویا تھا، تحریم کی لات کھا کر جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنا رخ موڑ کر اندھیرے میں ہی تحریم کو گھورا تھا، مگر وہ تو نیند میں مست منہاج کو لات مار کر سوئی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ تھوڑی دیر بعد سویا ہی تھا کہ اس بار تحریم کا ہاتھ زور سے اس کے منہ پر بجا اور ساتھ ہی اس کی ٹانگ بھی منہاج کے پیر پر لگی۔ منہاج نے غصے سے اٹھ کر اس کا بازو اور ٹانگ خود سے اٹھائی۔ سائیڈ لیمپ چلا کر غور سے تحریم کا چہرہ دیکھا کہ کہیں وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کر رہی، مگر اس کے چہرے سے وہ واقعی نیند میں لگ رہی تھی۔ منہاج نے جھنجھلا کر سائڈ سے اپنا تکیہ اٹھا کر اپنے اور تحریم کے درمیان رکھا، دوسری طرف کروٹ لے کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے دوسری طرف کروٹ لیتے ہی تحریم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر غائب ہو چکی تھی۔ منہاج صبح اٹھا تو تحریم آدھی سے زیادہ اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے قوت سے تحریم کو دیکھا جو ساری رات اس کی نیند وقفے سے خراب کرتی رہی تھی اور خود مزے سے سو رہی تھی۔ وہ کچھ سوتے ہوئے آہستہ سے تحریم کے کان کے قریب جھکا، زور سے چیختے ہوئے بولا، تحریم تمہارے اوپر چپکلی گری ہوئی ہے۔ تحریم جو نیند میں مست پڑی ہوئی تھی، منہاج کی آواز جب اس کے کان میں پڑی تو اس کی نیند پاک سے اڑی تھی اور وہ چیختے ہوئے بیڈ سے اچھل کر نیچے اتری تھی۔ کہاں ہے چپکلی، کہاں ہے؟ منہاج پلیز آپ میری مدد کرو، ہٹائیے چپکلی کو میرے اوپر سے۔ وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے بولی، مسلسل اچھلتے ہوئے بول رہی تھی۔ منہاج بامشکل اپنے لبوں کو دبائے، مسکراہٹ کو دبائے اپنا کہکہ روک کر کھڑا تھا۔ تحریم تمہاری کمر پر ہے، ہاں یہاں سے کندھوں کی طرف اب وہ جا رہی ہے تحریم۔ منہاج تحریم کو سنجیدگی سے بتانے لگا۔ تحریم جلدی سے اپنے کندھے پر ہاتھ پھیرنے لگی، مگر وہاں کچھ نہ محسوس کر کے اچانک اس نے منہاج کی طرف دیکھا جس کا مکمل چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا۔ منہاج کی حالت دیکھ کر زیادہ دیر اپنے آپ کو نہ روک سکا اور ہلکا اور کہکہ لگا کر ہنسنے لگا۔ تحریم نے ہشمگین نظروں سے منہاج کو دیکھا، مگر اس کو ہنستے دیکھ کر وہ ایک پل کو مسمرائز ہو گئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار ایسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ منہاج کو ہنستے دیکھ کر اس کے ہونٹ بھی پھیلے تھے۔ منہاج نے جی بار کا ہنسنے کے بعد تحریم کو دیکھا، اسے مسکرا کر اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ جھپاک سے واش روم میں گھس گیا۔ تحریم منہاج کی اس طرح بھاگنے پر مسکراتے ہوئے اپنے سر جھٹکا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی، سیف فرحم کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا تو اس میں فرحم نے فری ہو کر کال کرنے کا بولا تھا۔ تحریم نے اسے اوکے کا میسج کر کے موبائل سر پر رکھ دیا۔ ایجنٹ 201 ابھی تک کوئی نئی خبر مجھے کیوں نہیں ملی؟ ارحم نے سخت لہجے میں ایجنٹ سے پوچھا۔ سر میں کوشش کر رہی ہوں مگر وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتا رہے۔ ریان آج کل مجھ سے بات تو کر رہا ہے مگر مجھے اپنے کام کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا۔ مجھے ڈر ہے اسے کہیں مجھ پر شک نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں اسے فورس کر کے نہیں پوچھ رہی۔ ایجنٹ نے سکون سے ارحم کو جواب دیا۔ ایجنٹ ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں، 2 مہینوں کے اندر اندر ہمیں
یہ مشن کمپلیٹ کرنا ہے اور ابھی تک ہمیں صرف ان کا ہی ایک ٹھکانے کا پتہ لگا سکے ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، مگر پھر بھی اب تمہیں زیادہ تیزی سے کام کرنا ہوگا اور اب کی بار تم ریان یا زبار کے نہیں بلکہ اپنی تیسری دوست کے موبائل میں ٹریکر فٹ کرو گی۔ اور ہم نے تفصیل سے بتایا اوکے سر، جیسا آپ کہیں گے۔ اور ہاں سر، کل رات جبران واپس جا چکا ہے۔ اجہر نے اچانک یاد آنے پر اسے جبران کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ تو اچھا ہی ہوا وہ چلا گیا، اب ہمیں زیادہ آسانی ہوگی، ورنہ وہ جب تک یہاں تھا اس نے سیکیورٹی کافی ٹائٹ کی ہوئی تھی۔ اور ہم کچھ سوتے ہوئے بولا، اور کچھ تو نہیں جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو ایجنٹ؟ نہیں سر، اور کچھ خاص نہیں، لیکن انہوں نے نور کے بارے میں دوبارہ پوچھا تھا۔ فی الحال تو وہ لوگ نور کے بارے میں اپنا کچھ پلان نہیں بتا رہے، جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں گی۔ ایجنٹ ارحم سے بولی۔ ارحم نے لب بینچ کر اپنا سر ہولی سے ہلایا۔ ایجنٹ اسے 2-4 باتیں کر کے وہاں سے چلی گئی اور ہم بھی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ منہاج کے فریش ہونے کے بعد تحریم بھی فریش ہو کر اپنے کپڑے بدل کر ہلکا پھلکا تیار ہو کر ناشتہ کرنے چلی گئی، جہاں منہاج پہلی بیٹا حشر کے ساتھ باتیں کرتا ہوا ناشتہ کر رہا تھا۔ سرتاج، آپ میرے بغیر کیسے ناشتہ کر سکتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے منہاج کے قریب موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر منہاج کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہاں ہی حشر نے کافی کا کپ اپنے ہونٹوں سے لگا کر اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ تمہارے خیال سے اب سانس بھی میں تمہارے ساتھ ہی لیا کروں؟ منہاج آملیٹ منہ میں ڈال کر تحریم سے پوچھنے لگا۔ سرتاج، اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ تحریم ٹوسٹ اٹھا کر اپنے پلیٹ میں رکھتی ہوئی زجر کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہارے لیے میں نے ایک اور خوشی کا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ چونکہ اب تم میرے کمرے میں رہ رہی ہو اس لیے اس کی صفائی تم ہی کیا کرو گی، ہاں کھانا بھی میرا تم ہی بنایا کرو گی، ورنہ کوئی شک نہیں تم جہاں بیٹھ کر کھا کر موٹی ہو جاؤ گی، اور مجھے اپنی بیوی موٹی بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اب کی باری منہاج مسکراتے ہوئے بولا، نہیں آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں سرتاج؟ کوئی دوسرے دن کی بھی دلہن سے کام کرواتا ہے، آپ مجھ پر یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ تحریم ڈرامہ کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے چہرے پر مظلومیت سجا کر بولی تھی، ہاں۔ تحریم کا ڈرامہ دیکھ کر حشر کی بے ساختہ ہنسی نکلی تھی، جس کی بریک منہاج کی گڈی سے لگی تھی۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ تحریم، میں سنجیدہ ہوں اور تم ویسے تو اب آفس نہیں جاؤ گی، گھر میں فارغ ہی رہو گی، اگر کچھ کام کرو گی تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ منہاج تحریم کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، جیسے کسی چھوٹی بچی کو ڈرا کر بول رہا ہو، سرتاج یہ ظلم مت کر ورنہ مجھے مجبور ہو کر پریس میں جانا پڑے گا، پھر آپ کے خلاف ہر نیوز میں آئے گا کہ مشہور بزنس مین منہاج اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہوئے اسے سارے کام گھر کا کام کرواتے ہیں۔ وہ آنکھیں ٹپٹپا کر معصومیت سے منہاج کو دمکاتے ہوئے بولی۔ منہاج اس کی بات سن کر کو سے دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، میرے آنے سے پہلے سارے کام ہو جانے چاہیے، اور حشر چلو، وہ تحریم کو گھٹتے ہوئے بولا، پھر حشر کو چلنے کا بول کر لمبے ڈاگ بڑھتا بولا تیزی سے باہر کی طرف چلا گیا۔ تحریم نے اس کی بات پر منہ بگاڑا اور سکون سے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔